السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یرد اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہم علمنا الکتاب والحکمہ، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس۔ قال ازهد من الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس۔ حضرات، دنیا میں آیا ہوا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں اسے مقام و مرتبہ حاصل ہو، لوگوں میں عزت ملے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے۔ چنانچہ ہر شخص اپنے اپنے طور پر کوشاں رہتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جس سے لوگوں میں اسے عزت بھی ملے، اس کی دنیا بھی اچھی ہو اور اس کی آخرت بھی اچھی ہو۔ لیکن ظاہر ہے ہر شخص کا اپنا اپنا نظام درست نہیں ہو سکتا۔ درست نظام وہ ہو سکتا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعبیر کیا ہے اور تعمیر کیا ہے۔ چنانچہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے یہ کہا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب وہ میں عمل کرنے لگوں تو لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں اور اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت جامع تعلیم ارشاد فرمائی اور آپ نے فرمایا ازہد من الدنیا یحبک اللہ۔ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ بے رغبتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آبادی چھوڑ کر ویرانے میں چلے جاؤ۔ اللہ نے آسائشیں دی ہیں، اسے چھوڑ کر تنگی اور پریشانی میں رہو۔ اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، وہ نعمتیں چھوڑ کر کے محرومی کی زندگی گزارو، یہ زہد نہیں ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، پراگندہ بال اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے دیہاتی تھا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس مال ہے؟ کہا ہے۔ کہا کس طرح کا مال ہے؟ کہا ہر طرح کا مال ہے، اونٹ بھی ہیں، گائے بھی ہے، بھیڑ بکریاں بھی ہیں، سونا چاندی بھی ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتوں کے اثرات دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے لباس سے، تمہارے رہن سہن سے، تمہارے کھان پین سے اپنی نعمت کے اثرات دیکھنا چاہتا ہے۔ ان اللہ یرید ان یرى اثر نعمتہ علی عبدہ۔ ایک شخص آیا، میلا کچیلا کپڑا پہنے ہوئے تھا۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سادگی پسند ہے۔ کہا یہ سادگی نہیں ہے، سادگی میں صفائی ستھرائی ہے، یہی لباس پہنو، مگر صاف ستھرا لباس ہو، اچھا ہو، پاک ہو۔ سادگی یہ معنی نہیں ہے، یہ تو میلا کچیلا پن ہے، یہ طبیعت کی روباہی ہے۔
تو زہد یہ نہیں ہے جیسے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، اور افسوس یہ ہے کہ بہت سے مسلم متصوفین نے ہندوانہ تصوف لے لیا۔ ہندوؤں کے یہاں کیا ہے کہ اگر اچھا کھانے کی خواہش ہے تو باسی کھاؤ، گرمی حاصل کرنے کی خواہش ہے تو ٹھنڈ رات میں، سردی کی رات میں بھیگے ہوئے کمبل اور بھیگا ہوا لحاف اوڑھ لو۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، یہ ظلم ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ صحابی رسول عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مشہور عابد زاہد صحابی ہیں اور جنہوں نے حدیث شریف کی پہلی کتاب لکھی الصادقہ، الصحیفۃ الصادقہ، میں نے بیچ میں منکرین حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں کہی تھی۔ مسلمان جب زیادہ ماڈرن ہو جاتا ہے تو یا تو خارجی ہو جاتا ہے یا منکر حدیث ہو جاتا ہے، پھر اس کی دنیا بھی چوپٹ ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ جب زیادہ ماڈرن ہو جاتا ہے تو وہ منکر حدیث ہو جاتا ہے۔ ہاں، اچھی خاصی بھلی بھلی داڑھیاں رکھ کر کے، کٹوا کر کے اسے تھوڑی سی رکھ لیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو تو ہم ان کی داڑھیوں سے پہچان لیتے ہیں۔ اور یا وہ خارجی ہو جاتا ہے کہ بس تھوڑا سا اگر ہلے، خارجیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا وہ جہنم میں چلا گیا۔ معتزلیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اسلام سے خارج ہو گیا، اس میں دونوں متفق ہیں۔ پھر خوارج یہ کہتے ہیں کہ اسلام سے نکل کر کے کفر میں چلا گیا، اور معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام سے تو خارج ہو گیا لیکن کفر میں نہیں گیا، وہ بیچ بیچ میں ہے، اسلام اور کفر کے بیچ میں، جیسے اعراف جنت اور جہنم کے بیچ میں دیوار ہے۔ اور یہ دونوں باطل نظریات ہیں، ان دونوں کے حاملین وہ اسلام سے ان کا لینا دینا نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق ہے، فاجر ہے، توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور وہ توبہ نہیں کر سکا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، ایسے گناہ کبیرہ کر کے مر گیا ہے تو وہ اپنی سزا جہنم میں بھگت کر کے جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ بہت سے ایسے صوفیاں ہیں جنہوں نے ہندوانہ تصوف سے لے لیا۔ جیسے ہندوؤں کے یہاں کیا ہے کہ کٹیا میں چلے جاؤ، دنیا چھوڑ دو، کٹیا میں چلے جاؤ جو ویرانے میں ہو، اور وہیں سے بیٹھ کر کے پورے ملک پہ حکومت کرو۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو ناستک ہیں، جو ادھرم ہیں، وہ یوگی نہیں ہیں، وہ ادھرم ہیں، وہ ان کے اپنے دین کے لحاظ سے بھی ملحد اور ادھرم ہیں، کیونکہ ان کے ہاں جو چلا گیا دین میں اس کا دنیا سے لینا دینا نہیں۔ لیکن اگر دین میں رہتے ہوئے وہ اگر دنیاوی سیاست کر رہے ہیں تو چاہے وہ سادھو ہو چاہے سادھو ہی ہو، وہ سب ملحد ہیں، سب ملحد ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے مسلمان سادھو یعنی صوفی بھی سادھوؤں کا روپ لے لیتے ہیں۔ اب تو بہت سارے مسلم صوفیہ بھی گیروا رنگ پہننے لگے ہیں۔ اسلام کا اس طرح کے تصوف سے کچھ لینا دینا نہیں، اس لیے میں مسلم صوفیہ بار بار کہہ رہا ہوں، کچھ لینا دینا نہیں۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اور کچھ نہیں، غلط ہے۔ دنیا کو حاصل کرو لیکن دنیا ہی کو مقدم سمجھو اور دنیا ہی کو سب کچھ منتہا بنا لو، مصروف ہو جاؤ، یہ غلط ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے سورہ بقرہ میں نقل کیا ہے، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ لوگوں میں سے بعض ہیں جو کہتے ہیں ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، آخرت میں ان کا کچھ نہیں، اور کچھ ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا، اذهب من الدنیا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، یعنی اسی کے پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ 100 کے چکر میں مسجد نہ چھوڑ دو، کتاب اللہ نہ چھوڑ دو، شریعت نہ چھوڑ دو، رشتہ ناتا نہ چھوڑ دو، دوست احباب نہ چھوڑ دو 100 کے چکر میں، ایسا نہیں، یہ سب کچھ رکھو۔ اگر ایسا کرو گے کہ دنیا سے بے رغبتی رہے، یحبک اللہ،
اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور وَزْهَدْ فِي مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، اور اس سے بے رغبتی اختیار کرو جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ لوگوں کے ہاتھ میں لوگوں کا جو مال و منال ہے اس میں بھی لالچ نہ رکھو، اس میں بھی رغبت نہ رکھو۔ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، الٹ پلٹ کے کسی کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، الٹ پلٹ رہے ہیں، اور تو اس سے کیا ہوگا؟ لوگوں کے دلوں میں آپ کے تئیں بدگمانی پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے کہا گیا وَزْهَدْ فِي مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، اس سے بے پرواہ اور بے رغبت رہو جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ يُحِبُّكَ النَّاسِ، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ دنیا کا عجیب فلسفہ ہے۔ صحابہ کرام دنیا کو لات مارتے تھے تو دنیا ان کے قدموں پہ پڑی رہتی تھی۔ ہم دنیا کو دانتوں سے پکڑ رہے ہیں تو دنیا ہم سے بھاگ رہی ہے۔ جو دنیا کو ٹھوکر مارتا ہے دنیا اس کے پیچھے لگی رہتی ہے، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس کو اور دوڑاتی ہے اور اس کے ہاتھ نہیں آتی۔ یہ دو نسخہ آپ نے بتایا کہ ایک تو دنیا سے بے رغبتی، ضرورت سے زیادہ دنیا کے پیچھے نہیں، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ بے رغبتی رہے گی تو تم حلال حرام کے چکر میں نہیں رہو گے کہ حرام کے پیچھے پڑ جاؤ اور ناجائز کمائی الٹا سیدھا۔ اور دوسرے لوگوں کے درمیان محبوب بننا چاہتے ہو تو لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس پر للچائی ہوئی نظر نہ ڈالو، اس کے تعلق سے غلط تصور نہ رکھو۔ یہ دو نسخے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اگر آج کا مسلمان اس پر عمل پیرا ہو جائے تو یقیناً اس کی دنیا بھی باعزت رہے گی اور آخرت بھی باعزت رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے یہی طریقہ پسند کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور ہم سب پر اپنے رضا کی چادر تان دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ کل ایک سوال یہ آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھ کر کے اپنے معتکف میں جہاں اعتکاف کرنا ہوتا تھا داخل ہوتے تھے، تو اس کے سلسلے میں کیا ہے؟ تو اصلاً تو اعتکاف میں 20ویں رمضان کو غروب آفتاب کے بعد آدمی اپنے معتکف میں چلا جائے جبھی اس کا عشرہ پورا ہوگا۔ اب اس میں دو شکلیں ہیں کہ وہ مسجد میں آ گیا، مسجد میں کہیں بھی رہے، لیکن اچھا یہ ہے کہ جہاں اس نے اعتکاف کی نیت کی ہے، جہاں اس کے لیے جگہ خاص ہوئی ہے اسی جگہ وہ رہے۔ اور گنجائش اس بات کی ہے کوئی شخص کسی بھی وجہ سے مغرب کے وقت مسجد میں نہیں آ سکا، عشاء کے وقت نہیں آ سکا، رات میں نہیں آ سکا، فجر کے وقت پہنچا مسجد میں تو فجر کے بعد بھی اپنے معتکف میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ گنجائش کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ ایسے ہی اعتکاف میں رہتے ہوئے ملنا جلنا درست ہے، لیکن یہ کہ لوگوں کو، دوست احباب کو اپنے معتکف میں لے گئے اور گھنٹوں گھنٹوں ان سے بات کیے جا رہے ہیں تو وہ اعتکاف کے منافی ہے۔ گھر کے بچوں کو بلا لیا، ظہر سے عصر تک ان کو اپنے ساتھ سلائے رہے، تو وہ جو گھر کا ماحول ہے اعتکاف میں بھی وہی گھر کا ماحول ہو گیا۔ جو ماحول گھر میں بنا ہوا تھا وہ اعتکاف میں بھی وہی ماحول بنا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اعتکاف میں ذرا سا آپ کا ماحول بدلے، یکسوئی نصیب ہو، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رغبت ہو، میلان ہو، رجحان ہو، یکسوئی ہو، زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعتکاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔